السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حدیث ہے کتاب الاطعمہ کی، کھانے کے بارے میں، کھانا کھا کر کھانے سے فراغت پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ باب ہے باب فی الحمد علی الطعام اذا فرغ منہ۔ یہ باب ہے کھانے سے فراغت پر الحمدللہ کہنے کے بارے میں، اللہ کی حمد بیان کرنے کے بارے میں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الأكلة او يشرب الشربة فيحمده عليها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ کھانا کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے۔ ان یأکل الاکلۃ، ان یأکل الاکلۃ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان یأکل الاکلۃ کوئی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے پورا کھانا کھانے کے بعد ایک بار کھانا کھانے پر اللہ کی حمد بیان کرے۔ ان یأکل الاکلۃ اگر پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے ایک لقمہ کھانے پر الحمدللہ کہے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی، الحمدللہ کہنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے اور بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہے۔ دونوں دعائیں، صرف بسم اللہ بھی حدیث سے ثابت ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی برکت کے ساتھ۔ اور کھانے کے بعد بہتر یہ ہے کہ پوری دعا پڑھے جو دعا حدیث سے ثابت ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ بعض لوگ اس دعا کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا کہہ دیتے ہیں، وسقانا کے بعد وجعلنا کہہ دیتے ہیں، تو اس سے معنی بدل جاتا ہے، اس کی میننگ بدل جاتی ہے۔ اطعمنا اگر ہم نے کہہ دیا تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کو ہم نے کھلایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کو ہم نے مسلمان بنایا۔ اس لیے یہاں پر اطعمنا میں میم پر آپ زبر پڑھیں گے اور احتیاط کے ساتھ پڑھیے یہ دعا، اطعمنا وسقانا وجعلنا، وجعلنا نہیں، لام کے زبر کے ساتھ، وجعلنا مسلمین، یہ دعا ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعا نہ پڑھے، یہ دعا یاد نہ ہو تو الحمدللہ کہہ لے، یہ بھی کافی ہے۔ بہرحال کھانے سے پہلے بسم اللہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو سنت پر عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے بیٹے حضرت عمر کو کھانے میں شامل فرمایا، اور وہ بچے تھے، ان کو یہ تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کل مما یلیک، سم اللہ وکل مما یلیک، اللہ کا نام لو اور سامنے سے کھاؤ، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ادب حضرت عمر بن ابی سلمہ کو سکھایا، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ۔ ایک اور دعا ہے کھانے کے بعد، وہ بخاری شریف میں یہ دعا موجود ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، ایسی تعریف جو پاکیزہ ہے، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہے، بہت بابرکت تعریف ہے، اور یہ تعریف ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہو، بار بار تعریف کرنے کی توفیق ہو، بار بار اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق ہو، اور اس تعریف سے، اس شکر سے ہمیں کبھی بھی اے ہمارے رب اس سے بے نیازی نہ ہو۔ تو یہ دعا ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی بعینی اسی لفظ کے ساتھ موجود ہے،
اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث اسی لفظ کے ساتھ موجود ہے۔ بہرحال یہ دعا پڑھ کر کے انسان کھانا کھانا یہ کیا ہے، بظاہر نفس کے کہنے پر کھانا کھا رہا ہے، لیکن وہ چاہے تو اپنی اس نفس پرستی کو خدا پرستی بنا دے، چاہے تو اس دنیاوی کام کو جو کہ بشری تقاضے کے مطابق وہ کر رہا ہے، ایک بشری تقاضے کے تحت کھانا کھا رہا ہے، ایک مادی عمل ہے، اب چاہے تو اس کو وہ عبادت کا رنگ دے دے، اس کھانے کو نورانی بنا دے، اس کھانے کو روحانی بنا دے اور اس کو بھی عبادت بنا دے۔ انسان کا، مسلمان کا ہر عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اگرچہ وہ دنیاوی کام کر رہا ہو، اگرچہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہو، اگرچہ وہ بچوں کی پرورش کر رہا ہو، اگرچہ اپنی دنیاوی زندگی وہ گزار رہا ہو، ہر اس کا عمل عبادت بن جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ السلام علیکم۔